السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل صحیح سچ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ سندھ ہاؤس میں ارکان کی خرید و فروخت جاری ہے، جس کے بعد آج پی ٹی آئی کے 28 ارکان سندھ ہاؤس سے برآمد ہو گئے ہیں۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اس وقت پی ٹی آئی ارکان کی خرید و فروخت عروج پر ہے۔ وہ تمام ارکان جنہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اور کامیاب ہوئے تھے، وہ ایک بار پھر پارٹی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نون لیگ میں جائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے لبیک کہتے ہوئے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ یہ چاہیے تھا کہ تمام ارکان پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، پہلے استعفیٰ دیتے، اس کے بعد الیکٹ ہوتے اور پھر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالتے۔ ان کو ہر 4 سال کے بعد اپنی ضمیر کی آواز یاد آ جاتی ہے۔ ریاض، نواب سیر وزیر اور بہت سے ارکان ایسے ہیں جو پہلے پیپل پارٹی میں شامل تھے۔ ان کو 2018 میں اپنی ضمیر کی آواز آئی کہ اب پی ٹی آئی جیتنے والی ہے تو یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اس کے بعد اب ان کو آواز آ رہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ جیتے گی، اب وہ اپنی ضمیر کی آواز پر نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کو ضمیر کی آواز آنی تھی تو وہ 5 سال کے بعد اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیتے، اس کے بعد کسی اور پارٹی میں چلے جاتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ سندھ ہاؤس میں فل اس وقت ووٹوں کی خریداری ہو رہی ہے، وہ دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ مودی پرویز الہی نے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 28 ارکان اس وقت منحرف ہیں، ان کو پارٹی نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ ایک نیوز چینل نے ان تمام ارکان کی ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ تمام ارکان مختلف میڈیا چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر یہ کام کیا ہے۔ خان نے الزام لگایا تھا کہ پیپل پارٹی والے 20 سے 25 کروڑ روپے میں ایک ایم این اے خرید رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بکے نہیں ہیں بلکہ وہ تو صرف ضمیر کی آواز پر پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے ہیں۔ نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پورے دور حکومت میں پی ٹی آئی نے اپنے پورے دور حکومت میں صرف کرپشن کیا ہے، ان کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ایک ایم این اے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے علاقے میں گیس نہیں آتی تھی، اسی لیے ان کے علاقے میں گیس نہیں آتی تھی۔ جب یہ بات انہوں نے وفاقی کابینہ میں کی، عمران خان نے ان کو جھڑک دیا، بس وہ اس کا ملال لیے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ جو ان کے ارکان ناراض ہیں ان سے کمپرومائز کرتی، اب ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان سندھ ہاؤس میں ایکشن کریں گی، لیکن سندھ ہاؤس کی ساری سیکیورٹی تو سندھ پولیس کے پاس ہے، اپنے کمانڈوز تعینات کر رکھے ہیں۔ انہوں نے سندھ ہاؤس کی مزید سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے کمانڈوز طلب کر لیے ہیں۔ ارکان پہلے جہانگیر ترین کے ساتھ تھے، جب انہوں نے حالات دیکھے ہیں کہ جہانگیر ترین واپس عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً ہی اپنا پینترا بدلا اور پی ٹی آئی کی بجائے پیپل پارٹی سے اتحاد کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ نون لیگ سے اگلے میں ٹکٹیں مانگ رہے ہیں۔ راجہ ریاض کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ارکان ہیں، پاکستان مسلم لیگ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر رہی۔ اس ملک میں شروع سے یہی ہو رہا ہے، ارکان صرف اپنی خاطر پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں لیکن عوام کا کوئی بھلا نہیں چاہتا۔ یہ ارکان آئندہ 4 سال کے بعد نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے۔ اگر اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کو دیکھا جائے تو اس میں بعض ایسے ایم این ایز ہیں جو 2002 سے مسلسل حکومت کا حصہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے یہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے، بعد یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پھر نون لیگ کے ساتھ اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اب ان ارکان نے جب کہ دیکھ لیا ہے کہ حالات بدلنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بھی اپنی کوئی اور جماعت ڈھونڈ رہے ہیں۔ حکومت نے ان کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ارکان سندھ ہاؤس سے پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ سکتے ہیں، الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا۔ پاکستان میں ارکان کی خرید و فروخت بہت پرانی ہے۔ یہ سب سے پہلے 1988 میں شروع ہوئی۔ میاں نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کروانے کے لیے ارکان کو چھانگا مانگا میں لیا تھا، کو پیسے بھی دیے گئے تھے، لیکن یہ پیسے بعد میں پتہ چلا کہ
اسامہ بن لادن کی طرف سے بے نظیر حکومت کو اڑانے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن بعض ارکان نے پیسے لینے کے بعد منحرف ہو کے اور جوں بے نظیر کی حکومت بچ گئی۔ پاکستان میں یہ ہسٹری ہے کہ ابھی تک کسی بھی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب بھی نہ کرنا پڑے۔ اس وقت پوری دنیا خصوصاً چین اور رشیا پاکستان کے ساتھ ہے اور امریکہ اس کے خلاف ہے۔ نواز شریف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اس لیے ان کے خلاف ہوئے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی نو کہہ دیا تھا، اگر وزیر اعظم امریکہ کو ایبسلیوٹلی نو کہتے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ایک امریکی سفیر بہت دنوں سے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہیں۔ چائنیز سفیر پر بھی منظر عام پر آ گئی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان قاف لیگ کے رہنماؤں اور MQM کے رہنماؤں سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب گیم پاکستان ورسز امریکہ ہے۔ یہ امریکہ اور چین کا بھی پاکستان میں سے ہی مقابلہ ہوگا۔ کان جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، عوام کو چاہیے کہ ان کو دوبارہ منتخب نہ کرے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔